شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ اساس اور بنیاد ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کی وجہ سے زمین اور آسمان کا نظام قائم ہے۔ اسی کلمے کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے، اس کی طاقت کی وجہ سے زمین اور آسمان کا نظام قائم ہے۔ اور یہ وہ کلمہ ہے کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے، جب تک اس کلمے کے ساتھ گواہی نہیں دیتا، کوئی بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کی طرف سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر دو جہاں، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ اور آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں سب کی طرف ہم نے وحی کی کہ انہ لا الہ الا انا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہی کلمہ تھا کہ سب سے پہلے اسی کی دعوت دی گئی۔ اس کلمے کے تقاضے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد اس کے تقاضے کو سمجھنا چاہیے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ماننا چاہیے۔ اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اور یہ کلمہ اس کی گواہی ہے، رب تعالیٰ کی، اس کی وحدانیت کی گواہی کا کلمہ ہے۔ اور یہ کلمہ توحید ہے کہ آپ علیہ السلام بھی جب اپنی دعوت کا آغاز فرماتے ہیں، کوہ صفا پر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ کلمہ سب سے پہلے بلند ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم بھی یہی ہے، اور یہ کلمہ آپ علیہ السلام نے بلند کیا تھا، فرمایا تھا کہ اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ کلمہ ہے کہ جس کی طرف تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بلایا، اور یہ کلمہ ہے کہ جو انسان کے اندر ایمان کو تقویت دیتا ہے، اور اگر اس کلمے کے تقاضوں کے مطابق زندگی نہیں ہے، یعنی توہمانہ زندگی ہے، توکل نہیں ہے، اللہ کی ذات پر اتقان اور یقین نہیں ہے، تو یقیناً انسان کا ایمان بھی کمزور ہوتا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اس کلمے کی طاقت یہ ہے، اس کلمے کی برکت یہ ہے کہ جس نے یہ کلمہ دل سے پڑھ لیا اور اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ مانا، تو اس کلمے کی برکت سن لیجئے۔ اس کلمے کی وجہ سے اگر وہ دنیا میں ایسے کام کر گیا، بہت گناہ کر گیا، اور معصیت اور گناہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ وہ جہنم کا ایندھن بن گیا، لیکن اگر اس نے دل سے یہ کلمے کا اقرار کیا ہوگا اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانا ہوگا، تو وہ اپنے اعمال کی، یعنی بدعمالیوں کی سزا تو بھگتے گا، لیکن آخر کار اس کلمے کی برکت کی وجہ سے جنت میں ضرور لایا جائے گا۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ اپنے فوت ہونے والوں کو، جو جن کی موت کا وقت قریب ہو، ان کو تلقین کرو بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، ان کے پاس بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کیونکہ جس کی آخری کلام یہ گواہی ہوئی کہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ اس کلمے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا۔
اتنی طاقت اور برکت ہے اس کلمے میں، اس کے تقاضوں کو سمجھ لیجئے، صرف ورد کرنے سے نہیں بلکہ اس کے تقاضے سمجھ لیجئے کہ اس کلمے میں سب سے پہلے نفی ہے اور اس کے بعد اثبات ہے۔ لا نفی، کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں، الہ معبود کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر چیز کی، ہر معبود باطلہ کی نفی ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر زندگی گزارنی ہے تو توکل کے ساتھ، اتقان کے ساتھ، رب پر بھروسہ کر کے زندگی گزارنی ہے، توکل کر کے کہ رب کے سوا کوئی طاقت غالب نہیں ہے، اللہ واحد ہے، اس کے ساتھ نہ کوئی شریک ہے، نہ ہمسر ہے، نہ کوئی مشورہ دینے والا ہے، نہ کوئی بات اس پر لاگو کر سکتا ہے۔ اللہ غالب ہے، یہی گواہی اور یہی اتقان اور یقین جب دل میں بیٹھ جائے پھر توکل اور بھروسہ بھی آ جاتا ہے، انسان کے ایمان کو 4 چاند بھی لگ جاتے ہیں، اس کے بعد انسان کے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ کلمہ بھی پڑھ لیا، توہمانہ سوچ، باطل عقائد، اور یہ کہ تھوڑی سی بات پر ڈر جانا، اور یہ کہ باطل عقیدوں کا دل کے اندر جگہ لے لینا، یہ ساری چیزیں، خوف، ڈر، شیاطین کا ڈر، جنات کا ڈر اور اس طرح کی آفتوں کا ڈر دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف، اکیلا واحد صرف اللہ کا خوف بیٹھے تو کسی بھی چیز کا ڈر انسان کے دل میں نہیں رہتا، کیونکہ یہ کلمہ ہی ایسا ہے کہ جس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسان کے ایمان کو روشن فرما دیتے ہیں۔ اور جتنی بھی دعائیں ہیں آپ دیکھ لیجئے، چاہے ہم نماز پڑھتے ہیں، بلکہ اذان دیتے ہیں، اذان میں بھی گواہی، اقامت میں بھی گواہی، نماز میں بھی گواہی، اور اذکار جتنے بھی ہیں، دعائیں ہیں، سونے کی دعا ہے، حج کا تلبیہ ہے، عمرہ ہے، ان کی دعائیں ہیں، اور یہ کہ جب انسان جاگتا ہے، اور یہ کہ جتنی بھی آزمائشیں انسان پہ آتی ہیں، اگر ان کے میں اللہ کو پکارتا ہے اس کلمے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ساری تکلیفیں دور فرما دیتے ہیں۔ کچھ اس حوالے سے وظیفہ ایک آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں جس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو یہ 100 مرتبہ دن کو پڑھ لے گا فجر کی نماز کے بعد، سارا دن اس کو شیطان کے حملے سے بچا لیا جاتا ہے۔ جتنی بھی طاقتیں جمع ہو جائیں، جن اور شیاطین جمع کر لیں، وہ کبھی بھی اس کلمے کو اور اس وظیفے کو پڑھنے والے کا نقصان نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ضمانت موجود ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ وظیفہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی ان کی آل میں سے اگر کوئی 10 غلام آزاد کرے ان کو ثواب ملے گا، تو یہ وظیفہ پڑھنے سے ان کو ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے اس کلمے کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی معرفت کو سمجھنا چاہیے۔ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان کی روشنی بھی عطا کرتے ہیں، اور سب سے اہم اور ضروری بات جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کلمے کی وجہ سے انسان جنت میں لایا جائے گا۔ تو مشرک ہے وہ جہنمی ہے، جس نے کلمہ بھی پڑھا پھر بھی باطل عقائد، توہمانہ عقائد، باطل عقائد، نظریات، توہمانہ بدشگونیاں لی، اس کا تو اس کلمے پر کوئی یقین نہ ہوا۔ اور جس نے کلمے کو دل سے پڑھ لیا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو جنت میں چلا جائے گا۔ اسے پتہ چلا یہ کلمہ اتنا بابرکت ہے
اس کو پڑھنے کے ساتھ انسان کو جنت نصیب ہو جاتی ہے۔